बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम का केस जो है इसे मैं अपडेट कर रही हूँ और इस केस पर अब इस वक्त मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। वो मालूमात जो अभी तक किसी ने आप तक नहीं पहुँचाई होंगी, और कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अभी इसलिए भी नहीं सामने लेकर आ रहा क्योंकि पुलिस जो है बार बार कह रही है कि अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। अताउर रहमान जो SSP इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं बताई, उसमें भी वो इन बातों को हज़फ करते रहे, छुपाते रहे, नहीं बता रहे थे। उनकी बात अपनी जगह बचा के इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है, लेकिन अब मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान ने नहीं बताई, जो मैंने अपने हल्का अहबाब से यहाँ इस्लामाबाद में पता कराई हैं, कुछ उनके जानने वालों से, कुछ उन मुलाजमीन के ज़रिए भी बातें पता लगी हैं जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, यानी कि 2 गार्ड और एक ज़ाती मुलाजिम जो कि वहाँ पर मौजूद था। घर में ज़ाहिर की बहन भी उस वक्त मौजूद थी। वालिदा और वालिद का ज़ाहिर का इस सारे केस में क्या किरदार है, नूर के वालिद ने FIR जो कटवाई उसमें उन्होंने क्या बताया, और नूर ने अपने वालिदैन को अपने और ज़ाहिर के बारे में क्या बताया था, ये सब कुछ भी आपको बताऊंगी। वो डिफरेंट कहानियाँ जो आप इस वक्त सुन रहे हैं उनका भी जिक्र करती चलूँगी, लेकिन सबसे पहले जो है मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आती हूँ, फिर FIR और फिर असल वाक़यात की तरफ। बहुत ही हैरान कुन इंकशाफात हैं जो मुलाजिम ने किए हैं और जो अंदर की बातें मुझे करीबी दोस्तों से पता लगी हैं, हल्का अहबाब से उनके पता लगी हैं। तो पहले हम आ जाते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन। बहुत मुख्तसर से बताऊँगी क्योंकि आप सब सुन ही चुके होंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने चंद बातें बताई जो कि बहुत ही अहम है इस केस में। सबसे पहली बात यह कि जिस वक्त ज़ाहिर जाफ़र को ज़ाहिर जाफ़र भी इसे कहते हैं, ज़ाहिर ज़ाकिर भी कहते हैं। एक्चुअली ज़ाकिर जाफ़िर इसके वालिद का नाम है और इसका नाम ज़ाहिर ज़ाकिर है अगर बाप का नाम साथ जोड़ा जाए, और इसे ज़ाहिर जाफ़र भी कहते हैं। तो ज़ाहिर जाफ़र जो है इसे जिस वक्त पुलिस ने पकड़ा तो उस वक्त इसकी हालत के बारे में ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल अपने होश हवास में था, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ड्रग के अंदर था या ये कोई नशे में था या कुछ और था, ये बिल्कुल सही हालत में था। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त ये बंधा हुआ था। अब ये किसने बांधा ये भी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि गोली नहीं लगाई गई, गोली नहीं मारी गई, गोली पिस्टल के चैम्बर में फंसी हुई थी, गोली को शायद इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। आपको ये भी बताऊँ कि वहाँ से बहुत सी गोलियाँ, 100 के करीब गोलियाँ, पिस्टल जो है वो भी बरामद हुआ। तेज़ धार आला जिसे बार बार कहा जा रहा है वो असल में चाकू है जिससे कि उसने नूर मुक़द्दम पर हमला किया था। अच्छा, अब पुलिस ने यह कहा कि वहाँ से तेज़ धार आला जिससे कि कत्ल किया गया वो चाकू था, वो बरामद कर लिया गया। फॉरेंसिक के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं, मुलजिम के भी, मकतूला के भी, प्लस उस शख्स के जो वहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुआ, अमजद उसका नाम है, और उसकी हालत भी शदीद ख़तरे में बताई जाती है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है इस वक्त वो। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वो बिल्कुल साउंड था एट दैट टाइम, और अगर वो उसकी कोई हिस्ट्री है तो हमें इस बारे में नहीं मालूम। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी अगर कोई पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्योंकि इस मुलजिम के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस शख्स को पहले UK से भी यहाँ पे भेज दिया गया था, वहाँ पे कोई 6 से 7 माह ये कैद में भी रहा है, कुछ खातून को हरासमेंट के हवाले से और बहुत सी चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं। बाहर भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, अभी मैं आपको फर्दर बातें बताऊँगी। अभी इसका रिकॉर्ड जो है निकाला जा रहा है और अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात उनके मुताबिक इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बाहर मौजूद है। कल तक उन्होंने कहा था कि हमें अभी नहीं मालूम इस बारे में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या वजह, उनसे पूछा गया कि क्या वजह हुई क्योंकि आप इंटेरोगेट कर रहे हैं मुलजिम को, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता। इन्होंने ये भी कहा कि जो 2 चौकीदार हैं उनको भी वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे अगर वो वहाँ पर चीखें और ये सब कुछ सुनते रहे तो उन्होंने इंटरवीन नहीं किया तो फिर वो भी कसूरवार कहलाएंगे कि जब उनको इल्म था कि कुछ ख़तरनाक हो सकता है। अब मैं आपको बताऊँगी असल में अंदर हुआ क्या था, बालाई मंजिल के ऊपर वो तमाम तर वाक़यात क्या थे वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अभी मज़ीद इस जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से चंद एक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले ये कि वो बिल्कुल मेंटल स्टेट उसकी बिल्कुल ठीक थी और पकड़े जाने के वक्त वो बिल्कुल स्टेबल था। नाइफ़ भी मिल गई है, पिस्टल भी मिल गई है। कमरा जो है वो क्या अंदर से लॉक था कि नहीं था, ये सब तो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ ज़रा उन चीज़ों की तरफ जिसको कि पुलिस ने अभी नहीं बताया, और वो चीज़ें असल में क्या है। सबसे पहले तो इसका ब्लड टेस्ट जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है भेज दिया गया है। जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक गोली नहीं मारी गई, पहले खंजर पेट में मारा गया, उसके बाद गला इसका काटा गया। ये इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी आनी है। उसके बाद उनका ये कहना है कि क्राइम सीन पर जब उनसे पूछा गया कितने लोग थे, उन्होंने उसके बारे में भी बताया। फिर कुछ सवालात किए गए जिसके उन्होंने जवाब नहीं दिए। मैं उन सवालात की तह में कुछ पहुँची हूँ, मैं वो आपके सामने बयान कर देती हूँ। मसलन इनसे ये पूछा गया
کہ یہ ملزم جو ہے، یہ لڑکی جو ہے اس وقت چیخیں مار رہی تھی، لوگوں کو اس کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی اس کی مدد کو کیوں نہیں آیا، کسی نے کیا بتایا، انہوں نے کہا ہم ابھی اس بارے میں نہیں بتائیں گے۔ بیسیکلی واقعہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور ایف آئی آر جو ہے والد کی وہ پہلے بیان کر دیتی ہوں۔ والد نے یہ کہا کہ 19 کو یعنی کہ پیر کے دن میں قربانی کا جانور خریدنے گیا، میری بیوی ٹیلر کے پاس گئی، واپس آئی تو بیٹی گھر پہ نہیں تھی، ہمیں شام کو پتہ لگا بیٹی گھر پہ نہیں ہے، سیل اس کا بند تھا، ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ جب انہوں نے تلاش شروع کی تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد نور کا فون آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو فون کیا ہوگا آگے پیچھے، اور نور جہاں بھی ہوگی، جو میری اطلاعات ہے وہ ظاہر کے قبضے میں تھی، ظاہر کے پاس تھی، تو اس نے اس سے شاید کال کرائی۔ اچھا، نور نے کال کی، اسے کہا کہ وہ دوستوں کے ساتھ ہے، لاہور جا رہی ہے، 1-2 دن میں آ جائے گی۔ اگلے دن ان کے پیرنٹس چونکہ پریشان تھے، وہ پھر بھی فرینڈس کو پتہ کر رہے تھے کیونکہ ایک دم سے اس کا جانا ان کو بڑا عجیب سا لگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ مزید فون جب کیے تو ظاہر ذاکر جو ہے اس کو ڈر لگا اور اس نے ان کو فون کیا اور ان سے باتوں باتوں میں یہ ان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ نور میرے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جب ظاہر نے ہمیں دوپہر کو فون کیا، اسی دن رات کو 10 بجے کوسار تھانے سے ہمیں فون آیا اور نور کے مرڈر کا بتایا گیا، پولیس ہمیں جائے وقوع پر لے گئی اور ہم نے پھر وہ سارے مناظر دیکھے جو کچھ بھی ہے، یہ ان کے والد نے ایف آئی آر کے اندر بیان کیا ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں کہ اصل واقعات کیا ہیں۔ جناب، اصل واقعات کچھ ایسے ہیں کہ جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق نور اور ظاہر بہت پرانے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، یہ فیملیز بھی آپس میں فیملی فرینڈز تھیں۔ ظاہر کا ایک ریکارڈ ہے، اس کے فرینڈز، اس کے جو حلقہ احباب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ہی روڈ، بہت ہی بدتمیز انسان ہے، مینٹلی انسٹیبل، آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پل میں غصہ آ جاتا ہے، پل میں پاگل ہو جاتا ہے، پل میں بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ کس کا کلاس فیلو، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت بلینگ کرتا تھا۔ یہ سب باتیں ایک طرف۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کے گھر پارٹینگ کرنے آتے تھے، بڑے بڑے ہنگامے بھی ہوتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ جاتے تھے کیونکہ یہ ایک امیر شخص تھا، اور امیر لوگوں کے گھروں میں جانے کا جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں جو برداشت کر لیتے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ ایکچولی جو میری معلومات ہیں ان کے مطابق نور جو ہے اس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ظاہر جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، یو ایس اے جا رہا ہے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ فردر کرنے کے لیے۔ یہ اس کو ملنے کے لیے خداحافظ کہنے کے لیے جاتی ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق شاید ان کا بریک اپ تھا، کچھ اطلاعات کے مطابق ظاہر کو اس پر کوئی شک تھا، یہ ان میں سے کوئی ایک بات تھی۔ یہ وہاں پر جب جاتی ہے، یہ وہاں پہ اس کی دواؤں سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق کچھ سوال جواب کرتی ہے جس پہ اس کو غصہ بھی آتا ہے، پھر ان کے بریک اپ کی بات ہوتی ہے، کچھ اس کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو اس دن واپس نہیں جانے دیتا۔ میری اطلاعات کے مطابق اس نے 1 دن سے یعنی 1.5 ڈے اس لڑکی کو اپنے پاس محصور کر کے رکھا ہوا تھا، یہ اس کے قبضے میں تھی۔ اس کے بعد اس سے فون بھی اس نے اس کے والد کو کرایا تاکہ وہ لوگوں سے تفتیش نہ کرتے رہیں اور اس کے پیچھے نہ بھاگتے رہے۔ اگلے دن جب اس شخص نے نور کا قتل کیا تو اس سے پہلے اس نے صرف قتل نہیں کیا، اس نے جو میری اطلاعات ہے اور جو ملازم کا بیان ہے، یہ پولیس ابھی بتا نہیں رہی لیکن میرے ذرائع نے یہ مجھے بات بتائی ہے کہ ملازمین نے جو وہاں پہ 2 چوکیدار تھے، وہاں پہ جو ان کا ذاتی ملازم ہے، اس کی بہن وہاں پہ موجود تھی، اور بیان لیا گیا ہے لڑکے کے والد کا بھی اور لڑکی کے والدین کا۔ اچھا، اب لڑکے کے والد کا بڑا اس میں کردار ہے، والدہ کا بہت کردار ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ اب لڑکے کی بہن وہاں گھر میں موجود تھی، یہ لڑکی نور اوپر چیخیں مارتی رہی، شور مچاتی رہی، بھاگ کے اس نے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اس کی بہن نے اس کی والدہ کو فون کیا اور اس کی والدہ نے اس کے والد کو کہا، اور اس کے والد نے اور والدہ نے اس کی والد کا ایک سینٹر ہے، تھیراپی سینٹر ہے، تھیراپی ورکس پاک کے نام سے۔ اس کی ماں بیسیکلی تھیراپسٹ ہے اور UK کوالیفائڈ ہے، اور وہاں پہ یہ تھیراپی، حیرت انگیز بات یہ کہ یہ شخص جو ہے یہ بھی اپنی ماں کے کلینک پر تھیراپی وغیرہ کے سیشنز دیتا رہا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے 3-4 سال سے، اس کے پیرنٹس کا کہنا ہے شیزوفرینک ہے، اس کے کچھ فرینڈز بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق صرف اور صرف اس کو بچانے کے لیے سب اب کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کہ اس کے والد نے کہ جس وقت اس لڑکی نے اپنے والدین کو فون کیا، اس ہی دوران میں انہوں نے وہاں سے اپنے تھیراپی سینٹر سے ٹیم پوری بھیجی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹیمز ہوتی ہیں جو ڈرگ ایڈکٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کے اوپر قابو پانے کے لیے یہ آتی ہیں، تو وہ ٹیم جو ہے وہ پوری گھر پہنچتی ہے، انہی میں یہ امجد نامی شخص بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جب ظاہر ذاکر کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ظاہر ذاکر جو ہے یہ ان پر بھی اٹیک کرتا ہے۔ اس لڑکی کا تو اس نے پھر لڑکی بھاگتی ہے، جس وقت یہ ٹیم وہاں پہنچی یہ لڑکی اس نے نکل کر باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر اس کو گھسیٹ کر اندر لے آیا۔ اس کے بعد اس نے اس کو آرام سے نہیں مارا، اس بے رحمی کے ساتھ اس کو مارا، اس کو پہلے پیٹ میں چاقو مارا، پھر اس کا گلا کاٹا، اور گلا کاٹتے ہوئے آپ کو پتہ ہے، اگر میں بیان نہیں کرنا چاہتی کہ اگر آپ کسی قربانی کے جانور کو دیکھیں کہ اس کو جیسے گلا کاٹا جاتا ہے تو گلا کاٹنے میں کوئی 1 منٹ نہیں لگتا، یہ کوئی تلوار نہیں تھی ارطغرل غازی کی کہ جو 1 منٹ میں آپ کا گلا جو ہے تن سے جدا کر دے۔
اس نے بڑے آرام سے یعنی کہ اچھی طرح سے گلا اس کا کاٹا ہے، اور اسی دوران میں وہ لوگ جو اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے ان کے اوپر اٹیک کیا۔ امجد جو ہے وہ شدید زخمی ہوا اور اس وقت اس کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ پھر اس کو وہاں پہ گرایا گیا، اس کے ہاتھ بازو ٹانگیں باندھی گئی، اور وہاں پہ جو گارڈ ہے اس نے پولیس کو فون کیا۔ یہاں پہ کرمنل نیگلیجنس اس کے فیملی کا یہ ہے کہ انہوں نے اس کی اس حالت کو جانتے ہوئے بھی، ایک لڑکی اس کے گھر میں آئی، اتنی دیر اس کے قبضے میں رہی، اس کی بہن وہاں موجود ہے، اس کے گارڈز وہاں پہ موجود ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر یہ اس طرح کا بندہ تھا، ان گارڈز کو بہت پہلے دے دی جانی چاہیے تھی۔ اور پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی نیگلیجنس ہے ان لوگوں کے پارٹ پہ، جو پولیس ہے جو گارڈز ہیں، جو بہن ہے، جو وہاں موجود تھے، جو یہ چیخیں سنتے رہے، یہ عمل ہوتا ان کے سامنے ہوتا رہا، بے شک بچانے کی کوشش کی، لیکن جو انہوں نے دیر کی، ان کی کتنی کرمنل نیگلیجنس ہے، اور خاص طور پہ اس کے والد اور والدہ جو کہ اپنے بیٹے کی اس حالت سے آگاہ تھے، تو وہ کتنے ایک اس کے اندر رسپانسبل ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ اب دیکھنے والا ہے۔ یہ بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بریک اپ، کوئی کہتا ہے لیو ان ریلیشن شپ، پلیز معذرت کے ساتھ دیکھیں، اب ایک بندہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اتنے اندر کے حال اگر نہیں پتہ تو ہمیں اس طرح سے منہ کھول کے کسی کے اوپر الزام در الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ اس کا قتل کیا گیا، بے دردانہ بے رحمانہ طریقے سے اس کا قتل کیا گیا، اور ایک امیر زادہ جس کو اس کے گھر والے جب سنبھال نہ سکے تو اسے یوں کھلا چھوڑ دیا۔ جس شخص کی ٹریٹمنٹ، جس کی ماں جو ہے لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے، اپنے بیٹے کو کیوں وہاں نہیں قید کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا؟ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لڑکا جو ہے اس کو اس طرح سے آزاد چھوڑ دیا گیا کہ یہ جو مرضی کرتا پھرے۔ تو ضرور ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے میں کتنا ایک انصاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔